آدم علیہ السلام کا توبہ اللہ نے قبول فرمایا، جس دن کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا، اور جس تاریخ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس انگارے کو گل گلزار بنایا، اور جس تاریخ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمایا، اور اسی تاریخ کو اسی مہینے کے اندر حضرت صفیہ کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت اور حکومت اور امارت اسی مہینے کے اندر اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی مہینے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے، اور خلافت اور امارت کا عہدہ اسی مہینے کے اندر انہوں نے سنبھالا۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں اور غور کریں تو بڑے بڑے صحابہ کرام اور بہت بڑے بڑے کارنامے اسی مہینے کے اندر عمل میں آئے ہیں، اور اسی مہینے کے پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی حفاظت، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو جام شہادت پی لیا۔ تو آپ بتاؤ جو ہے کہ یہ اتنی تاریخی باتیں اور تاریخی واقعات یا عاشورہ کے دن ہے، تو کون امتی ہے اور کون کلمہ پڑھنے والا ہے وہ نہیں مانے گا؟ اب آپ لے کر کے صرف عاشورہ کے دن میں صرف تاریخ کربلا کو یاد کرتے ہیں، اور بقیہ اس مہینے میں کون کون سے تاریخی واقعات ہیں وہ نہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ آپ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کا بھی تذکرہ کیجیے، آپ مظلومانہ طریقے پر جو شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی تذکرہ کیجیے، آپ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیجیے اور سنیے۔ اسی طریقے سے اور حضرت بی بی خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے چار نوجوان بیٹے ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، اسلام اور دین محمدی کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے سر کو کٹوایا اور جہاد کے اندر شریک ہوئے، اور مارکہ کارزار کے اندر شریک ہوئے اور اس دنیا سے گئے اور جام شہادت پی لیا۔ ان کا بھی تذکرہ کیجیے۔ ایسا نہیں حضرت سمیہ کو ابو جہل نے جس دردناک طریقے پر شہید کیا اور اسلام میں انہوں نے پہلی شہادت پیش کی، اس عورت کا بھی تذکرہ کیجیے۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے کہ صرف ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے اور سارے تذکرے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو کہ جو ہے شہادت، اس کو آپ قرآن، حدیث، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام احادیث کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شہادت ایک عظیم نعمت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے جو مصیبت سمجھ لیا، یہ شہادت ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر نعمت نہ ہوتی تو ایک مسئلہ صاف لکھا ہوا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں پریشان ہو کر، تنگ آ کر اور ہاتھ اٹھا کر کے وہ اپنے لیے موت کی دعا کرنے لگے اور اپنے لیے کسی پریشانی کی دعا مانگنے لگے، مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور اللہ سے کبھی بھی اس طرح سے دعا کرنا نہیں چاہیے، اور یہ درست بھی نہیں۔ ہاں نعمت کو مانگو، مصیبت کو اللہ سے مت مانگو، یہ ادب سکھلایا گیا۔ اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دعا مانگی اور تمنا کی، کیا لوددت، کہ فرمایا کہ میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں، میں اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھ کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم
احیا ثم اقتل ثم احیا. 3 بار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پھر قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندگی مل جائے، اور پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندگی مل جائے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، اور پھر مجھے زندگی مل جائے. 3 مرتبہ جو ہے 3 مرتبہ فرمایا. اب آپ بتاؤ، اگر شہادت مصیبت ہوتی تو سید الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے کہ اللہ مجھے شہادت نہ ملے. آپ بتاؤ، معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شہادت مانگی ہے اللہ سے تو اس سے صاف صاف ظاہر ہے کہ شہادت ایک نعمت ہے جس کو خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب کیا ہے. شہادت یہ مصیبت نہیں ہے. آپ بتاؤ، غزوہ احد ہے، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کے نرغے میں گر گئے ہیں اور جمگھٹے کے اندر پھنس گئے ہیں اور نیزوں کی بارش ہو رہی ہے. تیر کمان سنبھال کر کے کافر تیر چلا رہا ہے، لیکن صحابی رسول ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اٹھا دیے اور ایک تیر آ رہا ہے تو اس کو دائیں ہاتھ سے اور دوسرا تیر آ رہا ہے تو بائیں ہاتھ سے، اور ان کا پورا ہاتھ چھلنی ہو گیا اور بائیں ہاتھ بھی چھلنی ہو گیا. ایک تیر آیا، سید الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم